سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجال رمضان کے مہینے میں بھی اپنا کام شیطانوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. یہ جو سرزمین ہے یہ ہے بھی انہی کے لیے. حقیقت جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، یا یہ کہ پلٹتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. اسی خطے میں کیوں ہے جہاں پر دجال بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور سارے کام کرنے والے موجود ہیں. میں جب کچھ لوگوں کے وہ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، ایک جگہ پر ایک چور بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، جو زرداری کا چمچہ ہے. 3 دفعہ لیاری کے علاقے سے وہ کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی وہ ایم کیو میں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے. اور ایک پی ٹی آئی کا بڑا بہت اعلیٰ قسم کا، جو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ جو NESCS بات میں وہ خاتون بول رہی تھی، پارس جہاں سے وہ مقابلہ کر رہی تھی ہمارے باقاعدہ. آپ اندازہ کیجیے کس کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی. جو ایک ہمارا بہت بڑا بیرسٹر، جو آپ اندازہ کیجیے جس کی کہ شخصیت کا یہ عالم ہے، یہ بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب کو بٹھا کے کم سے کم ان لوگوں کو، یہ جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں ٹیلی ویژن کے اور اس کے بات کرنے والے ہیں، انہیں کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ کس کو بٹھا رہے ہیں. وہ بیرسٹر بھی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کے علاوہ اس کی پی ٹی آئی کا وہ ایک ٹاپ لیڈر ہے. اور یہ جو زرداری ڈاکو ہے اس کا ایک معمولی چور ہے، وہ جو کبھی ادھر آتا ہے. ابھی اپنے آپ کو سردار کہلا رہا تھا. وہ پہلے کبھی اس کے پاس آتا ہے، کبھی وہ اپنے وہ جو اپنے چور نمبر 2 پارٹی ہے زرداری مافیا کے ساتھ، اس کا ایم کیو ایم کا نام ادا کریے. یہ ذرا بذاخ دیکھیے، تماشا دیکھیے. ماشاءاللہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو بہت بڑا لیڈر بھی ہے، بہت لرنڈ آدمی ہے، اس کی بات کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ خاتون نے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. ایسے کیسے تماشے ہوتے رہتے ہیں ہمارے یہاں. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ ذرا مجھے آگے بڑھ کے بات کرنی ہوگی. یہ معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، کون فرما رہا ہے؟ بہت بڑے ماشاءاللہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر بھی تھے، اس کے علاوہ بڑے لیڈر بھی ہیں. وہ فرما رہے ہیں خاقان عباسی صاحب کہ معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہوگی، آپ کا کوئی سسٹم صحیح نہیں ہوگا. میں ذرا تھوڑا سا آبزرورز کی باتیں کر رہا تھا. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، ایک سسٹم ہے، آرگنائزیشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. کیا ان لوگوں کی عقلیں اب مفلوج ہو گئے ہیں؟ یہ لوگ، ان کے پاس دماغ نہیں ہے. ابھی الیکشن کمیشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی دوسری اس کی بات ہو رہی ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ بجلی اور گیس کے اور اس پیٹرول کے جو ریٹ بڑھا کر کے ابھی بڑھائے تھے انہوں نے 200% آلریڈی بڑھا چکے ہیں، اور 147% پھر بڑھا رہے ہو. یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ 147%،
یعنی اگر وہ 100 روپے بڑھائیں گے، 100 کا مطلب ہے کہ اس کے 147% کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا۔ ملک کے دشمن ہے یہ کون ہے؟ یہ جو نیپرا ہے، یہ اپروول لے رہے ہیں ان سے، اور کس سے لیں گے؟ ڈاکو جو بیٹھا ہوا ہے زرداری مافیا، کیا وہ اس کی اپروول دے سکتا ہے؟ یا اور کوئی پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے جس کے تماشے ہو رہے ہیں، جس نے کہ وہ اپنا آرٹیکل اس کے اوپر لگنا چاہیے 6، اور آرٹیکل 6 اس پہ بھی لگنا چاہیے، جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو اور دوسرے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، وزیر اعظم بتائیے، NFC ایوارڈ کون لگاتا ہے؟ 18 امینڈمنٹ والا، وہ بھی ڈاکو، اور بہت بڑا۔ اب 18 امینڈمنٹ میں کیا فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس میں ایوارڈ کی بات کرتے ہیں۔ کون سے ایوارڈ کی بات؟ NFC ایوارڈ، 18 امینڈمنٹ۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ وہ ایک PTI کے لیڈر ہے عمران خان صاحب، ان کے اوپر انہوں نے وہ لگایا ہوا توشہ خانہ، اور دوسرا وہ لگایا ہوا نیپرا، وہ لگاتی ہے، تیسرا وہ لگاتے ہیں وہ اپنا جو یہ جو بڑی مزے کی بات کیا ہے، عدلیہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چوری کر کے ڈاکہ مار کے یہ لوگ آئے ہیں اور پھر یہاں پر گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ ان پر الزام کیا لگاتے ہیں؟ عدلیہ کیا کام کر رہی ہے؟ عدلیہ کر رہی ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے توشہ خانہ کا کیس، یہ کیا یہی مذاق رہ گیا ہے تم لوگوں کے پاس؟ کہ جو ایک بیٹھا ہوا لندن سے، جس کے لیے لندن پلان بنائے جاتے ہیں، جس کو لا کر کے یہاں پر بہت اعلیٰ قسم کا مقام دیا جاتا ہے، بڑا آنر دیا جاتا ہے، وہ اس کو وہیں پر ہی اس کے وہاں پر تمام، وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ جاتی ہے، ہائی کورٹ بھی پہنچ جاتی ہے، تمام سارے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی چوری کے، ڈکیتی کے، بدماشی کے بلینز آف ڈالر نہیں ہے نا، پوری دنیا میں دولت ہے، اس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا بغیرت ہے کہ ابھی بھی وہ چوری کے لیے، ڈاکے مارنے کے لیے، اور ابھی بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پاکستان کا بیچارے چھوڑے، ٹریلینز آف ڈالرز اس کے پاس موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ لگے ہیں تماشا کر رہے ہیں، ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے انڈر میں آتی ہے، جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے وہ چور اور ڈاکو، اور وہ جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اس لیے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، جیسا وہ کہیں گے ویسا الیکشن ہو جائے گا۔ یہاں پر دو کہنے والے ہیں، دو ہیں، ایک تو وہ ہے جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم پورا کام، پوری دنیا کا کام سارا چلا لیں گے، وہ فوج ہماری تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، کل ہمارے 7 بڑے ان کے قتل ہوا ہے، کیوں، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ہمارے یہ جو لائے ہیں کاکڑ اور ٹاکڑ اور پلانے اور ڈھمکے، ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہماری فوج کا خون ہو رہا ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، بارڈر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کو اپنا پہلے فوج کو دیکھنا چاہیے، اپنی بارڈرز کو دیکھنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے،
جب آپ غلط کام کریں گے، غلط لوگوں کے ساتھ بہیو کریں گے، یہ غنڈہ گردی سے، بے ایمانی سے، بدماشی سے نہیں چلتا ہے. آپ کو ایک پالیسی لے کے چلنی پڑتی ہے، ایک سسٹم لے کے چلنا پڑتا ہے. سسٹم کوئی بھی نہیں ہے. ایک طرف سسٹم یہ ہے کہ آپ نے وہ توشہ خانہ میں، اور وہ اپنے کیا بولتے ہیں اسے، کون سا وہ ہے، وہ ہے اپنا جی سائبر کیس. اور وہ $190 کا کیس چل رہا ہے. وہ یونیورسٹی بنائی ہے، کالج بنایا ہے تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اور آپ اس کے اوپر سزا دے رہے ہیں جی. اور دوسری طرف جس نے کہ بلینز آف ڈالرز کھا گئے ہیں، ان کے کیس معاف کر رہے ہیں، ان کے پیر پڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت محبت کر رہے ہیں، اور بڑی شان سے ان کو رکھا جاتا ہے، اور تمام اخراجات ان کے اٹھائے جاتے ہیں. میں ایک اور بات بھی جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف کے ساتھ دوسرے شہباز شریف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ABCD نہیں آتی. میں نے ابھی آپ کو انگلش سنائی ہے اس کی، اور اس کا جو پکچر بھی دکھائی ہے. جو ہماری اس کو چاہیے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ دیکھے کہ وہ آدمی اس قابل ہے کہ نہیں ہے. اس کو آپ پرائم منسٹر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. وہ آدمی جو کہ مستقل ڈاکے مارتا رہا ہے، چوری کرتا رہا ہے، غنڈہ گردی کرتا رہا ہے، بدماشی کرتا رہا ہے، وہ شخص نے کبھی زندگی میں انصاف نہیں کیا، سچائی اور ایمانداری کا کام نہیں کیا. وہ ڈاکو کی اولاد ہے اور ڈاکو ہی کا کام کر رہا ہے. آپ اس کے تو جناب گاڑیاں لے کر کے وہ پھر اپنے بڑے ٹھاٹ سے بوم پروف گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ اس کو پریزیڈنٹ بھی بنا دیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس میں کیا تھوڑا سا اس کی کمی ہے. چونکہ وہ نواز شریف تو ہے ذہنی طور پہ بھی مریض ہے، مینٹلی بھی پاگل ہے. اس کی جو وہ ہے مریم نواز، وہ بھی مینٹل پاور اس کی ختم ہو چکی ہے. وہ صرف اور صرف اس بات کو دیکھتے ہیں جو نواز شریف سوچتا ہے. جس طرح نواز شریف کا دماغی توازن ختم ہو چکا ہے، بیمار ہے. شہباز شریف کا بھی دماغ توازن خراب ہے. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں کون سی کرسی کا مزہ آ گیا ہے کہ وہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بہت پسند آ گیا، اور بہت اس میں شان سے رہنے کے لیے. اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پریزیڈنٹ ہاؤس بہت پسند آ گیا ہے. یہاں پر اس طرح کی حکومتیں بنا کے آپ یہ ملک چلانا چاہتے ہیں. آپ ملک کو توڑنے کے لیے اگر ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے، اور نہ یہ کہ ملک چلانے کے لیے نہ تو یہ معیشت یہاں کی یہ سنبھال سکتے ہیں. معیشت کو تباہ ضرور کر سکتے ہیں، کھا ضرور سکتے ہیں، لوٹ ضرور سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ ایسے نہیں چلتی ہے. معیشت کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پلان بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، قانون بنانا پڑتا ہے، سسٹم بنانا پڑتا ہے. ایسے نہیں بنتا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. یہ تماشا ہے. ہوتا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب روز تماشا میرے آگے. میں تو ہنس رہا ہوں اس بات سے کہ آپ نے کیا بات کہی ہے، کیا کام کیا ہے. کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیا کرو گے آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. بہرحال پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.